آداب، میں ہوں محمد رفیع۔ پہلے خاص خبریں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو باوقار اعزاز حاصل۔ ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حیثیت سے اس مہینے کی 22 تاریخ کو لیں گے حلف۔ طاقتور سمندری طوفان امفان شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے، اپاڑا کے ساحل پر دیکھا گیا سمندری تموج۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں مکانات کی تعمیرات کا ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے لیا جائزہ، تعمیراتی کام جلد سے جلد مکمل کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ اور ریاست کی صورتحال پر وزیر صحت کا جائزہ اجلاس، فرائض انجام دینے والے طبی، بلدی اور پولیس کے عملے کو کووڈ معائنے کروانے کی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ داری قبول کریں گے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اجلاس منعقد ہوگا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو بورڈ میں جملہ 34 رکن ممالک ہوتے ہیں۔ 2 روز قبل منعقدہ عالمی ادارے صحت کے اجلاس میں ہندوستانی ایگزیکٹو بورڈ کا انتخاب کیا گیا، تاحال ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے جاپانی ڈاکٹر کی جگہ مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن کو منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر ہرش وردھن کو تقرر کرنے کے فیصلے سے 194 رکن ممالک نے اتفاق کیا۔ WHO کے 73ویں کانفرنس سے ہرش وردھن نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کووڈ-19 وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے اور کورونا وائرس سے مقابلہ کرنے والے 123 ممالک کو ہندوستان کی جانب سے ادویات سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ میں ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال اور معاشی پیکیج کے علاوہ دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امکان ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں مستقبل کے لائحہ عمل کو خطیت دینے سے متعلق غور و خوض کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکیج کے اعلان کے بعد کابینہ کا اجلاس اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ سمندری طوفان امفان کے آج دوپہر یا شام تک بنگلہ دیش کے جزیرے ہانیہ اور مغربی بنگال کے ڈھیگا کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ ضلع مشرقی گوداوری کے کئی علاقوں میں طوفان کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ طوفان کے ساحل سے گزرنے کے وقت فی گھنٹہ 150 تا 190 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ طوفان کے اثر سے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں زبردست بارش ہو رہی ہے۔ بچاؤ اور راحت کاری کے کام کے لیے NDRF کی 19 دستوں کو تعینات کیا گیا ہے اور اڑیسہ میں 11 لاکھ افراد کو کیمپس منتقل کر دیا گیا۔ امفان طوفان کے اثر سے ریاست آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری میں تیز ہواؤں کی وجہ سے مکانات اور درختوں کو نقصان پہنچا۔ مچھروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کلنگا پٹنم، بھیمانی پٹنم، وشاکھاپٹنم، گنگاورم، کاکیناڈا، مچھلی پٹنم، نظام پٹنم، واڈا ریوو اور کرشنا پٹنم میں تیسرے درجے کا انتباہ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مرکز کے رہنمائانہ خطوط کے مطابق لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے سوا پوری ریاست کو گرین زون قرار دیا گیا ہے، جہاں عام زندگی دوبارہ معمول پر لوٹ رہی ہے۔ تلنگانہ کی صورتحال پر دوردرشن کے نمائندے کی یہ خصوصی رپورٹ۔ مد نظر تلنگانہ سرکار نے 50% دکانوں کو کھولنے کا نرنے لیا ہے۔ آج 50 اور کل 50 کے طریقے سے دکانیں کھل رہی ہیں تاکہ ویاپار وانیجیہ کے کاریہ میں جنتا جناردن بھاگ لے سکے۔ سیلونز کھل گئے ہیں۔ آٹو، کیب، نجی کار سڑکوں پر ادھک ماترا میں نظر آ رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، نجی میڈیا ایوم سرکاری واہنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے آوشک چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ریسٹورنٹ والوں کو یہ سویدھا دی گئی ہے کہ وہ کھادی پدارتھوں کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ راجیہ کے اندر بسوں کا آواگمن شروع ہو چکا ہے۔ بسوں میں صرف 50% لوگوں کو ہی سفر کرنے کی انمتی دی گئی ہے۔ ریلوے منتری کی گھوشنا سے پرسن ہو کر لوگ ماہ جون سے ووِدھ پردیشوں کی یاترا کے لیے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے سدھاکر راؤ، بیورو رپورٹ، دوردرشن، حیدرآباد۔ انڈین ریلوے کی جانب سے 1 جون سے روزانہ 200 نان ایئر کنڈیشن ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ یہ ریل گاڑیاں خصوصی شرمک ٹرینوں کے علاوہ ہوں گی۔ ریلوے کی جانب سے مائیگرنٹ ورکرز کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے شرمک ٹرینوں کی تعداد دگنی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ کا عنقریب آغاز ہوگا اور ٹرینوں کے آمد و رفت کا شیڈیول بہت جلد جاری کیا جائے گا۔
ریاستی وزیر صحت ایٹلا راجندر نے کہا کہ بخار کھانسی جیسی علامات کو عوام نظر انداز نہ کریں. انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران عوام کے گھروں سے باہر آنے کے پیش نظر محکمہ صحت کے عہدیداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی. ریاستی وزیر صحت نے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے انہیں بعض مشورے دیے. وزیر صحت نے کہا کہ جب تک اس کی ویکسین دستیاب نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں کورونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. ایٹلا راجندر نے کورونا وائرس کے متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ ساتھ فرائض انجام دینے والے بلدیہ عملے اور ملازمین پولیس کی بھی طبی معائنے کروانے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ICMR کے رہنمائانہ خطوط کے مطابق طبی معائنے کروائے جائیں. انہوں نے تمام سرکاری دواخانوں اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں ادویات کا اسٹاک دستیاب رکھنے کی ہدایت دی. مرکز نے نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پہنچانے کے لیے مزید شرمک ٹرینیں چلانے کی تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے خواہش کی ہے. اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری اجے بھلا نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ورکرز کو سینیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ مناسب طعام و قیام کی سہولت بھی فراہم کی جائے اور اضلاع میں مقیم مائیگرنٹ ورکرز کو امدادی کیمپس تک منتقل کرنے کی ذمہ داری ضلع کے عہدیداروں کو قبول کرنی چاہیے. ان کیمپ سے ہی ان ورکرز کو ریلوے اسٹیشنوں اور بس اسٹیشنز کو منتقل کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. علاوہ ازیں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ان ورکرز کے فون نمبرات اور پتہ کا اندراج کیا جائے اور انہوں نے رضاکارانہ تنظیموں سے نقل مکانی کرنے والے ورکرز کے لیے آگے آنے کی اپیل کی. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 5611 مثبت کیسز درج ہوئے جبکہ 140 افراد کی موت ہوئی. ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,06,750 تک پہنچ گئی ہے جن میں سے 3,707 افراد فوت ہو چکے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق ابھی تک 42,298 متاثرین روبہ صحت ہوئے ہیں جبکہ مزید 61,149 متاثرین زیر علاج ہیں. مہاراشٹر، تمل ناڈو، دلی اور گجرات میں کورونا کے کیسز زیادہ دیکھنے جا رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ عہدیداروں کے مطابق کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں بہتری آئی ہے. اب صحت یاب ہونے والوں کی شرح 38.73% تک پہنچ گئی ہے. اسی دوران ریاست تلنگانہ میں کل کورونا وائرس کے 42 نئے کیسز درج کیے جب GHMC کے حدود میں 34 افراد اس وائرس سے متاثر پائے گئے جبکہ نقل مکانی کرنے والے 8 افراد بھی اس فہرست میں شامل ہیں. ہائی کورٹ کی جانب سے 10ویں جماعت کے امتحانات سے متعلق دیے گئے فیصلے کے بعد محکمہ تعلیمات کی جانب سے اس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ عدالت نے 8 جون کے بعد 10ویں جماعت کے امتحانات منعقد کرنے کی ہدایت دی جس کے بعد تیاریوں کا آغاز ہو گیا. امکان ہے کہ حکومت کی جانب سے 1 یا 2 دن میں امتحانات سے متعلق ٹائم ٹیبل جاری کیا جا سکتا ہے. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو باوقار اعزاز حاصل. ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حیثیت سے اس مہینے کی 22 تاریخ کو لیں گے حلف. طاقتور سمندری طوفان امفان شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے. اپاڑا کے ساحل پر دیکھا گیا سمندری تموج. گریٹر حیدرآباد کے حدود میں مکانات کی تعمیرات کا ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے لیا جائزہ. تعمیراتی کام جلد سے جلد مکمل کرنے عہدیداروں کو ہدایت. اور ریاست کی صورتحال پر وزیر صحت کا جائزہ اجلاس. فرائض انجام دینے والے طبی، بلدی اور پولیس کے عملے کو کووڈ معائنے کروانے کی ہدایت.